علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بلند آغاز۔ مڈل ایسٹ ایک بار پھر سے ٹینشن میں آ گیا ہے۔ پچھلے مہینے امریکہ کی میڈیشن میں جو اسرائیل اور حماس کے بیچ میں سیز فائر ہوا تھا وہ اب ٹوٹنے کے کگار پر نظر آ رہا ہے۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کے مطابق اسرائیل کے نئے حملوں میں 22 لوگ جان سے گئے، جس میں 12 افراد غزہ سٹی اور 10 خان یونس میں ہلاک ہوئے۔ سیز فائر لگنے کے بعد یہ سب سے بڑا اٹیک مانا جا رہا ہے جس نے پوری دنیا کو پھر سے غزہ کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ ایک طرف غزہ کی ایجنسی کا کہنا ہے اسرائیل بار بار سیز فائر توڑ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیلی آرمی کا کہنا ہے کہ ہمارے سولجر پر پہلے فائر ہوا اور ہم نے صرف جواب دیا۔ دونوں طرف ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ بیچ میں ایک نیا کرائسس لے رہا ہے۔ 10 اکتوبر کو امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 پوائنٹ غزہ پیس پلان کے تحت ایک بڑا سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس پلان کا پہلا حصہ تھا اسرائیلی ہوسٹیجز کی ریلیز۔ ٹوٹل 48 ہوسٹیجز میں سے تمام زندہ افراد اسرائیل کو واپس مل چکے ہیں اور صرف 3 شہید ہوسٹیج کی باڈیز ابھی ہینڈ اوور ہونا باقی ہے، لیکن اس پلان کا اصلی اور مشکل حصہ فیز 2 ابھی تک شروع ہی نہیں ہو پایا۔ اس فیز میں غزہ کی حکومت حماس سے لے کر ایک ٹرانزیشنل اتھارٹی کو دینی ہے، حماس کو پوری طرح ڈسارم کرنا ہے اور غزہ میں ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ڈپلوائے کرنی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سب سے زیادہ تنافس پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ حماس ہاتھوں میں سے پاور جانے نہیں دینا چاہتا، جبکہ اسرائیل کو کوئی اتھارٹی پر بھروسہ نہیں۔ آج کے 22 قتل ہونے والے حملوں نے اس پوری سچویشن کو اور بھی زیادہ الجھا دیا ہے۔ غزہ کے ہیلتھ منسٹر کا کہنا ہے سیز فائر کے بعد اسرائیل نے پچھلے کچھ ہفتوں میں 280 سے زیادہ اسٹرائک کی ہیں، جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں 19 اکتوبر کو رپورٹ ہوئیں۔ ایک ہی دن میں 100 سے زیادہ لوگ جان سے گئے۔ حماس کا الزام ہے کہ اسرائیل دھیرے دھیرے گراؤنڈ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف IDF بار بار کہتا ہے کہ حماس سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر پھر سے اپنی ملٹری طاقت کو ریبلڈ کر رہا ہے، اس لیے رسپانس ضروری ہے۔ اس بے اعتقادی کے ماحول میں ٹرمپ کا 20 پوائنٹ پیس پلان بھی لٹک گیا ہے۔ UN سیکورٹی کونسل نے اس کو منظوری دے دی ہے۔ گراؤنڈ پر کوآپریشن 0 کے برابر ہے۔ حماس کو ڈر ہے اگر فیز 2 امپلیمنٹ ہو گیا تو وہ غزہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا جائے گا، اور اسرائیل کو ڈر ہے انٹرنیشنل فورسز سیکورٹی پلان کو کنٹرول کر لیں گی۔ اس سب کے بیچ غزہ کی عوام اکنامک کولیپس، بجلی کی کمی، پانی اور کھانے کی تنگی جیسی مصیبتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ سب مل کر غزہ کو ایک بار پھر سے ایکسپلوزیو زون بنا رہا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا سیز فائر اب ٹوٹنے والا ہے؟ اگر اس طرح کے حملے 2-3 بار اور ہوئے تو سیز فائر کسی بھی وقت آفیشیلی ختم ہو سکتا ہے۔ اینالسٹ کا کہنا ہے کہ اگر حالات اسی طرح بے رخی کی طرف بڑھتے رہیں تو مڈل ایسٹ ایک اور بڑے وار کے قریب آ سکتا ہے۔ حزب اللہ کا لیبنان سے کھل کر حصہ لینا، اسرائیل کا 2 مورچوں پر لڑنا اور عرب ملکوں کا پولیٹیکل پریشر بڑھنا، یہ سب آنے والے دنوں میں ممکن سینیریوز ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ آج کا 22 ہلاکتوں والا اٹیک کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا سگنل ہے کہ سیز فائر اسٹیملی ویک ہو چکا ہے۔ ٹرمپ پیس پلان کا اگلا فیز پورا اٹکا ہوا ہے۔ اگر ترنت ڈپلومیسی ایکٹیویٹ نہیں ہوئی، غزہ اور پورا ریجن ایک نئے کانفلکٹ کی طرف پھسل سکتا ہے۔ دنیا بھر کی سیاست، سیکورٹی اور آئل مارکیٹ پر اس کا سیدھا اثر پڑے گا۔ ایسے حالات میں ہمیں اس ایشو کو گہرائی سے سمجھنا اور کلوزلی فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستوں، مڈل ایسٹ کی یہ سچویشن صرف ایک ریجن کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا پر اثر ڈالنے والی ایک بڑی جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے۔ غزہ، اسرائیل اور پوری دنیا اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک غلطی، ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا ایک حملہ پورے سیز فائر کو تباہ کر سکتا ہے۔ آپ کو ہماری ڈیٹیل رپورٹ سمجھ آئی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور گروپ میں شیئر کریں تاکہ لوگ اصل سچویشن کو
بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، کیونکہ ہم آپ تک پوری دنیا کی حقیقت سب سے پہلے پہنچاتے ہیں۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعا کریں کہ دنیا میں امن قائم رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔